تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر اور سامنے تشریف فرما اسٹیٹ اور مقامی و ضلعی سطح کے ذمہ داران، میرے ذمہ یہ ہے کہ میں وہ جو سیشن ہوا تھا مختلف پالیسی پروگرام کے شیخوں پر، اس پر ہمارے رفقا نے جو آپ کی تفہیم کرائی اس پر تبصرہ کروں. تبصرے کے حوالے سے دو اسٹائل کے تبصرے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ تربیتی نوعیت کے لوگ جب کچھ پیش کرتے ہیں تو ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ صاحب تبصرہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ چیزیں آنا تھا. اس قسم کا یہ تبصرہ نہیں، یہ اس قسم کا سیشن نہیں تھا. اس میں راست آپ کو ہمارے جو اسٹیٹ کے قائدین ہیں اسٹیٹ ایڈوائزری کونسل کے، انہوں نے آپ کی تفہیم کرائی ہے. لیکن عمومی بات میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے تمام ساتھیوں کے لیے، خود کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ ہم جب قائد ہیں، لیڈر ہیں اور آئیٹا کو بہت انقلابی اور ریولوشنری آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے وقت کا بہت صحیح سے استعمال ہمیں آنا چاہیے. اگر 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے کہا جائے تو ہم 55 منٹ میں ختم نہ کریں، پورا 60 منٹ استعمال کریں. اور کہا جائے کہ 3 منٹ میں بولنا ہے تو ہم 3.5 منٹ نہ کریں. یہ ہنر اگر ہم کو نہیں آئے گا تو ہم دنیا میں جو اس وقت ٹرینڈز چل رہے ہیں اس کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے ہیں. یہ ہم کو ہمارے پاس کمال ہونا چاہیے کہ ہم بہت صحیح طریقے سے اپنی بات کو رکھ سکیں. تو لیکن الحمدللہ تفہیم بہت اچھی ہوئی ہے، ہمارے سارے نکات تقریباً ہمارے آئے ہیں. لیکن عزیز شرکا، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر یہ سیشن کیوں رکھا گیا تھا؟ یہ جو پروگرام کے جو 6 ہمارے جو فرنٹس ہیں ان کو کیوں رکھا گیا تھا، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے. عام طور سے جو لوگ یہاں پر لوکل پریزیڈنٹ ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، سیکریٹریز ہیں، وہ 8-10 سال سے جو وابستہ ہیں، ان کو تفہیم کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. ان کو تفہیم کی ضرورت پھر بھی اس لیے ہوتی ہے، میں جس تنظیم سے جماعت سے جڑا ہوں اس میں 30 سال سے میں ایسے سیشن اٹینڈ کرتا ہوں جس میں ایسے پروگرام سمجھائے جاتے ہیں. اس کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جو پہلا پروگرام ہوتا ہے تو نئے پروگرام میں کیا تبدیلی ہوئی. آپ کا پہلے کا پالیسی پروگرام ہے 2017 سے 20 کا ہے. یہ اس وقت کے جو حالات کے لحاظ سے ہماری نیشنل ایڈوائزری کونسل نے جو سوچ کے جو بنایا تھا اس کے مقابلے میں یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس وقت 21 سے 24 کا ہے. تو فرنٹس تبدیل ہوتے ہیں، پرائرٹیز بدلتی ہیں. اس کے لیے ہم کو اپنے پروگرام کاپی پہ نظر رکھنا چاہیے. اس کی خاطر یہ سیشن ہوتا ہے. جو ہمارے نئے ساتھی ہیں ان کے لیے تو اور بھی ضروری ہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ آخر یہ کیا مسئلہ ہے. اتنی سنگھٹنائیں کام کرتی ہے، یہاں یہ فرنٹس گنائے جا رہے ہیں، شیخیں گنائی جا رہی ہے، یہ کیا ہو کیا رہا ہے. تو ایسا کچھ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. میں نے تو خیر تذکرہ کر دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا 2-3 کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. خالی ہاتھ اٹھائیے، امتحان کسی کا نہیں ہے. آپ خود اساتذہ ہیں اور سوال کر کے بچوں کو پریشان کرنے کا جو برڈن آپ سے واقف ہیں، اس لیے جواب نہیں چاہیے زیادہ مجھے، پھر بھی موٹا موٹا مجھے چیزیں چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ خالی ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کہ ہمارے کتنے فرنٹس کی تفہیم آج ہوئی ہے، کتنے فرنٹ سمجھائے گئے آپ کو؟ 5. جی. دوسری گزارش ہے کہ آپ کے پالیسی پروگرام ذرا بند کر دیجئے. سب لوگ کھولنے کے لیے کہہ رہے تھے تبصرہ نگار عجیب تبصرہ نگار ہے نا، یہ بند کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو آپ بند کر دیجئے اس کو. تو دوسرا میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ کہ میں ایک شیخ میں سے کچھ الفاظ پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو. آپ نے غور سے سنا ہے نہیں سنا آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. یہ شیخ کس فرنٹ میں سے؟ پہلا شیخ آپ کو یاد ہے اساتذہ ہے، ان کا علمی و فنی اور ارتقاء، پیشہ ورانہ ارتقاء ہے. دوسرا بھی اساتذہ کا ہے، حقوق و مسائل ہے. یس. تیسرا تعلیمی ادارے، دیکھ کر نہ کہیں تو اچھا ہے. چوتھا نظام تعلیم. 5واں کیڈر کی تربیت. 6 توسیع و استحکام. تو اس میں سے جو پہلے کے جو 4 ہیں ان کا رخ ایکسٹرنل ہے. آئیٹا کے یہ ممبرز، یہ لیڈرز مل کر عوام میں پھیلے ہوئے تمام سینکڑوں اساتذہ پہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ 4 فرنٹس ہیں. اساتذہ کا پہلا فرنٹ، اساتذہ کا دوسرا فرنٹ، اس کے بعد نظام تعلیم، چوتھا ہے تیسرا تعلیمی ادارے، چوتھا نظام تعلیم.
بعد کے جو آخری کے دو ہیں، ایک کیڈر کی تربیت اور توسیع استحکام، یہ ہمارے انٹرنل ان لوگوں کے لیے ہے جو کیڈر یہاں موجود ہیں، جو آپ کے مقام پہ ہمارے ممبرز موجود ہیں، ان سے وہ ریلیٹڈ ہے. تو میں ایک شیخ کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، مجھے صرف آپ بتائیے کہ یہ کس فرنٹ کے تحت یہ آپ نے سنا ہے. ہمارے لوگوں نے پڑھ کے سنایا ہے، تفہیم کیا آپ کی. تعلیمی و تدریسی میدان کی عظیم شخصیات اور اسلاف کے کارناموں سے طلبہ کو روشناس کرانے کے لیے یونٹ کی سطح پر مذاکرے، مباحثے اور مقابلے منعقد کیے جائیں گے. تو یہ 6 فرنٹ میں سے کس فرنٹ کا یہ جملہ ہے؟ کنفیوژن ہو رہا نا؟ یہ ہمارے بھائی صاحب نے صحیح کہا ہے، تعلیم ادارے اور اقدار کے فروغ کا یہ سینٹنس ہے. تو ہم یہاں جب بیٹھے ہیں، اتنا فائدہ کم سے کم اس سیشن کا ہو جانا چاہیے. یہ حضرات نے 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ لگا کے آپ کو سمجھایا ہے، وہ یہاں سیشن میں پورا سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ڈاکومنٹس آپ کے لیے پوری میخات بھر ہم کو یہ یاد رہنا چاہیے. 6 فرنٹس تو ہمیں زبانی یاد ہو جانے چاہیے کسی حال میں کہ ہم کن فرنٹس پہ کام آئٹا کرنا چاہ رہی ہیں. اندر کی چیزیں بہت سی ہو سکتی ہیں، اس میں کہ موٹی موٹی کچھ ہائی لائٹس ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے سامنے، ٹیچر کے سامنے بات کریں، دعوت دیں تو انہیں بتا سکیں کہ مقاصد یہ ہیں، فرنٹس یہ ہیں، آپ کی صلاحیتیں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، اس فرنٹس کے لیے ہم آپ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، آئیے ویلکم. اتنا ہمارا بہت کلیئرٹی، ہمارا ویژن ہونا چاہیے. اس کی خاطر یہ سیشن ساتھیوں رکھا گیا تھا. اب میں نے دوسرا سوال اٹھایا تھا کہ وہ کیوں رکھا گیا تھا. وہ جو رکھا گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم یہ آئٹا جو ہماری تنظیم ہے وہ امت کا جو عام مزاج ہے، امت کا جو مزاج ہے وہ الٹپ کام کرنے کا ہے. 70 سال سے ہم لوگ یہاں پر اس ملک میں جو کام کر رہے ہیں، مختلف تنظیمیں، جماعتیں، ادارے، بہت بڑا کام، بہت بڑی خدمات ہیں، کئی جماعتوں کی قربانیاں ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن ملت کے مزاج میں جو چیز باقی نہیں ہے وہ بہت آرگنائزڈ وے میں، بہت سسٹمیٹک، بہت دور کا ویژن لے کے 20 سال 30 سال کا منصوبہ بنا کر کے آج کی جنریشن کو ہم کیا کریں گے تو نیکسٹ جنریشن تک کیا چیز ٹرانسفر ہوگی، ایسا کوئی ویژن لے کر کوئی ہمارے پاس کام نہیں کرتا ہے. تو ہمارے یہ فرنٹس ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم آئٹا ہماری دیگر اساتذہ تنظیمیں بہت قابل قدر اساتذہ تنظیمیں، ہم کسی کو اس میں سے نہیں کر سکتے، غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے وہ کام ہاتھ میں لیا ہے جو ملت کی دیگر اساتذہ تنظیمیں نہیں کر رہی ہیں. وہ ہے کہ دور کی ویژن کے ساتھ بہت سسٹمیٹک کام ہمارے مزاجوں میں عام طور سے نہیں ہے. تو اس کا مظاہرہ ہماری مسجد میں نظر آتا ہے، نماز جنازہ میں نظر آتا ہے. سنا ہوگا آپ نے، بھائی سیدھا کر لو، سیدھا کر لو بھائی، قبلے کی طرف موڑ لو بھائی، رکعتیں گن لو بھائی، صفیں گن لو بھائی. تو وہ اس قسم کی جو ہنگامی ہماری کیفیت ہوتی ہے. تو جس اسلام کو ہم ماننے والے ہیں، جو ڈسپلن اور نظم و ضبط کا دنیا میں اس سے زیادہ شاہکار کوئی مذہب نہیں، اس کے ماننے والوں کی تمام تنظیمیں بے ربطی، انڈسپلن کا شکار ہے. تو یہ ہمارے فرنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کچھ بھی الگ ٹپ لے کر کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم بہت دور کا ویژن لے کے کام کر رہے ہیں. یہ جو نقشہ کار ہے، ویژن ہے، اس کی اہمیت بہت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب ہجرت کے سفر میں تھے، آپ پر اعلان کیا گیا تھا کہ جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. ایسی پریشانی کی حالت میں تھے. شعبے بھی طالب میں قید تھے. تو یہ نوبت آ گئی تھی، بھوک سے چمڑے بھگو کے چوسنے کی نوبت، اتنی پریشانی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا جب ایک عورت ثنا سے حضر موت تک سونا اچھالتی جائے گی، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا. تو یہ ہوتا ہے قائد، لیڈر، کام کا نقشہ کہ حالات بہت ایڈورس ہیں اور لیکن اس کے بعد نقشہ لیکن بہت کلیئر ہے. نقشے کی اہمیت، یہ بہت بڑی مثال میں نے آپ کو دے دی. جو تنظیمیں، جو جماعتیں، جو باطل نظریات ہمارے پاس سے آگے بڑھ گئی ہیں، وہ بھی نقشہ رکھتی ہیں. 1986 میں اڈوانی سے پوچھا گیا تھا 86 میں کہ تم رام راجیہ کی بات کرتے ہو، 2 لوگ تمہارے صرف چن کر آتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ 2 بنتے ہیں 86 میں. تو اڈوانی نے کہا تھا کہ 2006 آنے تک، 86 میں اڈوانی سے سوال کیا گیا کہ تم 2 لوگ چن کے آتے ہو، کیا رام راجیہ لاگے؟ کہا کہ 2006 کے آنے تک، 20 سال کا بعد کہا کہ ہر 5 جج میں سے 2 جج ہمارے ہوں گے. ساتھیوں، تنظیمیں دور کا سوچتی ہیں. تو میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پالیسی پروگرام کے فرنٹ ہیں یہ الٹپ نہیں بنے ہیں. آپ کی نیشنل ایڈوائزری کونسل نے اس پر کئی دن لگا، ایک لفظ پر بحث ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بنتا ہے. تو ہم کو اس کو
اس سیشن پر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے. اپنے مکان پہ جا کے, گھروں پہ جا کے ایک سیریس ڈاکومنٹ کی طرح اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو جس تنظیم کے حوالے کر رہے ہیں اس کا ویژن کیا ہے, کون سے فرنٹ پہ کام کر رہی ہے. ہم کو خود کو اپنی اسٹڈی کے طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تبصرے کے طور پر میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بھی ملت کا حصہ ہیں, ہم ملت سے الگ نہیں ہیں. ہمارا بھی مزاج یہ ہے کہ ہر جو آپ کو دے دیا گیا ہے 5 فرنٹ 6 فرنٹ, اور اسی طرح جس طرح وہ گھوڑے کو لگایا جاتا ہے آنکھوں کے پاس ڈسٹرب نہیں کرے راستے کی چیزیں, تو اس طرح ہم کو یکسو ہونا پڑے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے, ملت کا مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی دور کا پلان جب لے کے بھی چلتی ہے تو وقتی جو ہنگامے ستاتے ہیں, کوئی وقتی کوئی ایشو اٹھ گیا تو ساری ملت اس میں لگ جاتی ہے. تو ہم نے جب یہ 5 فرنٹ طے کیے ہیں تو یہ 5 فرنٹ کی تکمیل ہماری ہر یونٹ نے, ہمارے ضلع نے اپنا ٹارگٹ اگر پورا کر لیا, پورا کرنے کے نتیجے میں آپ کی تنظیم آئیٹا پورے ملک میں 16 اسٹیٹ کے اندر یہ ٹارگٹ پورا ہوا, تنظیم جو آج یہاں ہے تو 2024 میں تنظیم خود بخود آپ کی پیش رفت کر لے گی. لیکن یہ آپ کے فرنٹ اگر اسی میں رہ گئے تو پھر اس کو رہنے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہمیں کوئی ایشو ستاتا ہے, کسی نے اخبار میں بیان دیا کوئی منسٹر نے, اب اس کے بعد جناب پورا اخبارات, پورا ایشو, پورا میڈیا اس پہ لگ گیا. اب ہم کو لگتا ہے کہ نہیں صاحب یہ بہت اچھی باتیں اپنی ہیں, اور چل رہا کیا دیکھو نا مارکیٹ میں, وہ تو کرنا ہی پڑے گا نا ہم کو. اس کی حیثیت ایک بلبلے کی ہوتی ہے, وقتی طور سے آتا ہے. تو وقتی چیزوں پر, ٹیمپرری چیزوں پر ہمارا ریئیکشن بھی ٹیمپرری ہونا چاہیے. جو پرماننٹ ہم نے جس کو طے کیا ہے, ایک لمبے پلان کے ساتھ 4 سال کا پلان آپ نے بنایا ہے, تو آپ کی کوششیں پورے 4 سال پلان کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کے بعد دوسری بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا پلان جو آپ کو دیا گیا ہے, 1 سال آپ کا گزر چکا ہے. دسمبر میں آپ کا 1 سال. لوکل جو آپ کی ٹرم ہے یونٹ لیول کی, سٹی لیول کی اور ڈسٹرکٹ لیول کی, وہ ڈسٹرکٹ کی 4 سال کی ہے, ڈسٹرکٹ بھی 2 سال کی ہے. تو وہ آپ کی ختم ہو جائے گی دسمبر 22 میں. 1 سال بچ گیا. 1 سال کا اس میں سے جو نقشہ کام کا تھا, ہم لاک ڈاؤن بولیے کسی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. حالانکہ ڈاکومنٹ آپ کو PDF کی شکل میں بھیجا گیا تھا, لیکن اب آپ کو پرنٹ شکل میں دیا گیا ہے. تو یہ اس کو زمین پہ لانے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ یہاں سے لوٹنے کے بعد اپنے یونٹ کے لوگوں کو بٹھا کر کے آپ نے اس کو کریں کہ آپ یہ یہاں جو لکھا گیا ہے لفظ تعلیمی اداروں میں یہ کام کرنا ہے, تو آپ کے شہر کے کون سے تعلیمی ادارے آپ کی طاقت کے لحاظ سے چنیں گے. 6 فرنٹ یہاں دیے ہوئے, آپ 6 فرنٹ نہ چنیں. وہاں ہے 8 ممبران آپ کے, تو آپ 6 کے 6 فرنٹ نہ لیں. آپ کی طاقت کے لحاظ سے آپ پلان بنائیں. پلان بنانے کے بعد آپ کے آفس میں, آئیٹا کے آفس میں, آئیٹا کی میٹنگ یہاں ہوتی ہے, وہاں پر ایک کیلنڈر لگا ہونا چاہیے کہ آپ جنوری 2022 میں کیا کریں گے, مارچ میں کیا کریں گے, اپریل میں پیپر چیکنگ کی بہت زیادہ محنت ہوئی ہے, اس دن ڈیش مار دیں گے, جون میں یہ ہوگا. یہ آپ جب تک نہیں کریں گے یہ چیز نافذ نہیں ہوگی. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے. اس کے بعد جب آپ دوبارہ جب آئیں اپنے اسٹیٹ پریزیڈنٹ کو یا آپ کی جو اتھارٹی کو آپ رپورٹ کریں, تو آپ کے پاس واضح بات ہونی چاہیے کہ ان فرنٹ سے ہم نے یہ نقشے پہ کام کیا, 80% کیا, 70 کیا, 0 کیا تو بھی بری بات نہیں ہے. رپورٹ 0 کی بھی آنی چاہیے, لیکن اس کے ریزن معلوم ہونے چاہیے کہ ہم نے کیا کیا. ورنہ یہ ہے کہ اتنی صلاحیتیں, اتنا ٹیلنٹ, اس وقت جو کیڈر مجھے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں 2016 میں میری ذمہ داری ختم ہوئی, میں دوسرے ذمہ داری میں لگ گیا, لیکن اب جو کیڈر جو بہت انرجیٹک, بہت جمع عزم جو نظر آ رہا ہے, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کیڈر انشاءاللہ اس چیزوں کو نافذ کرے گا. تو میں سے بس کرنا چاہ رہا ہوں تبصرے کے طور پر کہ آپ ان کی جو سیشن میں جو تفہیم ہوئی اس پر آپ ڈیپینڈ نہ رہیں. یہ سیشن میں صرف آپ کو یاد دہانی کے طور پر بتایا گیا ہے. ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر جا کر اس کو ہم اپنے اپنے گھر پہنچنے کے بعد جیسی آپ کو فرصت ہو آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے مثال سے اس کا نقشہ بنائیں. تو تبصرے کی کچھ باتیں جو ڈائریکٹ جسے سیشن پہ تبصرہ یا محاذوں میں تبصرہ تھا, اس کی خاص اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے بڑی حد تک اس کا حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.